اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ جن کے گلے میں علامت عویزاں، اور نہ ان کا مال اور آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور بے دھار چیز سے بے جان مارا ہوا جو گر کر مرا، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا، اور بھانسے ڈال کر باٹا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، اور جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہوں، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جاؤں، کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں جو شکاری جانور تم نے سدھائے پا، تو انہیں شکار پر دوڑاتے ہو، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ، اور ان میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور ان پر اللہ کا نام لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں، اور کتابوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پارساز عورتیں مسلمان اور پارساز عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تمہیں انہیں ان کے مہر دیو قید میں لاتے، نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سبب اقرار کیا، اور وہ آخرت میں ضیاءکار ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو، اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو، اور گھٹنوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب صاف ستھرے ہو لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، کہ کہیں تم احسان مانو، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا
جب کہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب آئے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایمان والو، نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتیں جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ پر تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا، اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا، تو ان کی کیسی بد عہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی، اور ان کے دل سخت کر دیے اللہ کی باتوں کو، اور ان کے ٹھکانوں سے بدلتے، اور بھولے بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے، سو تھوڑوں کے تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔